اور امامہ قرآن میرا رہبر ہے، قرآن میرا ہادی ہے، قرآن میرا مرشد ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل اللہ کی طرف لے کے جانے والا، جنت کی طرف لے کے جانے والا، دونوں جہان کی سعادتوں کی طرف لے کے جانے والا ایسا رہبر ہے کہ بالکل انسان کو سیدھا وہاں لے کے جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ تو جس نے اس کو اپنا رہبر بنا لیا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس کو پس پش ڈال دیا، وَجَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، قرآن کو سنا نہیں، ان کانوں کے ساتھ جو دل تک پہنچے، اور دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، ایسا پڑھنا کہ وہ انسان کے دل تک اترے۔ اس نے بس ایسا پڑھا اور ایسا سنا کہ سن کے ٹھکرا دیا، سن کے اس کو جھٹلا دیا، اس سے آنکھیں موند لی اور کان بند کر لیے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ یہ قرآن جب اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی طرف سے نالش کرے گا، دعویٰ دائر کرے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول بھی یہ کہیں گے، فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اے اللہ، ان میری قوم کے لوگوں نے جنہیں قرآن کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن پر توجہ نہیں دی، اس کو اپنا امام اور رہبر نہیں بنایا بلکہ اس کو چھوڑ دیا۔ سب کچھ پڑھتے ہیں، زبانیں سیکھتے ہیں، علوم پڑھتے ہیں، سائنس کے اور انجینئرنگ کے، اور ریسرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کا پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی یہی کہیں گے اور قرآن مجید بھی یہی کہے گا کہ انہوں نے مجھے سنا، نہ مجھے سمجھا، نہ میرے اوپر عمل کیا، نہ میرے مطابق عمل کیا، تو پھر ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، اور پھر اللہ کے رحمت سے اور اللہ کے کرم سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کون ہے جہنم میں، تو بتایا جائے گا کہ اب وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے جہنم میں بھیجا ہے، کہ وہ قرآن کے خلاف چلتے ہیں، قرآن سے انہوں نے آنکھیں بند کی تھی، منہ موڑا ہوا تھا، کبھی قرآن کو سنا نہیں، سمجھا نہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن کو اپنا رہبر بناؤ، قرآن کو اپنا ہادی بناؤ، قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ۔ یہ ایسا ساتھی ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے، اور قبر میں بھی اس کا ساتھی ہے۔ جب سارے چلے جائیں گے اور انسان ہوگا، اور جو سب سے افضل چیز ہے انسان کے کام آنے والی، وہ اللہ کی توحید ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ و خلفائہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہت ہی محترم، مکرم، فضیلت مآب علماء کرام اور بہت ہی عزیز القدر وہ طلباء جنہوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے اور انہوں نے مکمل قرآن مجید حفظ کیا ہے، دوسرے احباب گرامی، سامعین، حاضرین کرام، یہ مجلس قرآن مجید کے حفاظ کے اعزاز اور ان کی تکریم کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور اس موقع پر ہم ان حضرات کو جو اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مالی طور پر اس کے معاون ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ان کا مال، ان کا صدقہ اور قرآن مجید کے اوپر ان کا لوگوں کو متوجہ کرنا اور پھر یہاں پڑھنے کی سہولت ان کے لیے فراہم کرنا، اسے قبول فرمائے، ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے جو استاذ ہیں اور ان کے جو رفقا ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت اس حدیث کا مصداق بنائے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور پھر قرآن سکھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے اوپر ہیں، انا سید ولد آدم،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی ہوں گے تحت لوائی یوم القیامہ، یہ سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور میں ان سب کی پیشوائی کروں گا، امامت کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے ہم بعد میں ہیں، لیکن نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، آئے آخر میں ہے، قیامت والے دن سب سے آگے ہوگا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کی امت ہوگی۔ اللہ رب العزت کے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کام تھا، وہ کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے معلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مفسر تھے، اور قرآن مجید کا عملی نمونہ پیش کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ قرآن کا مجسم نمونہ، چلتا پھرتا قرآن۔ علماء نے لکھا ہے ایک تو یہ قرآن خاموش قرآن ہے، ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام ہے، جبریل امین علیہ السلام نے سنا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی ہی قوتوں والے اور اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والے جبریل امین علیہ السلام، وہ اللہ سے سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے، اور ان کا پہنچانا اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں۔ جبریل کے پڑھنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا کہ وہ جو سنتے تھے اسی طرح پڑھتے تھے، اور اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی اضافہ نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی جو سنا اس کو محفوظ کر لیا، اور پھر اس میں کمی بھی نہیں اور اس میں اضافہ بھی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور اللہ تعالیٰ کا پڑھایا ہوا جبریل نے آگے علیہ الصلوۃ والسلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا۔ اور پھر جن صحابہ نے قرآن مجید پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، معاذ بن جبل ہے، زید بن ثابت ہے، ابی بن کعب ہے، سالم مولا ابی حذیفہ ہے، یہ حضرات، عثمان بن عفان ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے حافظ تھے، بلکہ پورے دین کے بہت بڑے عالم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ۔ انہوں نے تابعین کو پڑھایا، اور پھر تابعین نے آگے دوسرے اپنے شاگردوں کو جو اتباع التابعین ہیں ان کو پڑھایا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو جس طرح حدیث کی سند ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور پھر اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے، اسی طرح جو حدیث کی سند ہے وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور جبریل امین تک پہنچتی ہے۔ حدیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے، اور یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے وہ علم اتارا ہے جس علم تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے سائنٹسٹ، دنیا کے فلاسفر، دنیا کے دانش مند انسان، دنیا کے حکیم جتنے بھی ہیں، وہ کسی دور میں ہوں، وہ یونان کے فلسفی ہوں یا ہندوستان کے فلسفی ہوں یا چین کے فلسفی ہوں، جو ان چیزوں کو جو قرآن نے بیان کی ہیں نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے، ان تک ان کی رسائی اور اپروچ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت بتائے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے یہ قرآن سکھایا، اور یہ قرآن وہ حقائق بتاتا ہے جو انسان کے علم میں آنے چاہیے، اور ان حقائق کو اپنے ملحوظ رکھ کے، اپنے پیش نگاہ رکھ کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر قرآن کو انسان اپنا امام بنائے، اپنا رہبر اور پیشوا بنائے، اس سے پوچھ کر زندگی گزارے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، من جعلہ امامہ، جس نے اس کو اپنے آگے رکھا، یا من جعلہ امامہ اور امامہ، دونوں ہی طرح روایت کا ضبط کیا گیا ہے۔ امامہ اپنے آگے رکھا، جیسے کسی کتاب کو رہنما بنا کر، جیسے آپ میپ نہیں لگاتے راستہ دیکھنے کے لیے، اس طرح قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھنے کے اس کے مطابق میں نے چلنا ہے۔ اور امامہ قرآن میرا رہبر ہے، قرآن میرا ہادی ہے، قرآن میرا مرشد ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل اللہ کی طرف لے کے جانے والا، جنت کی طرف لے کے جانے والا، دونوں جہان کی سعادتوں کی طرف لے کے جانے والا ایسا رہبر ہے کہ بالکل انسان کو سیدھا وہاں لے کے جاتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ تو جس نے اس کو اپنا رہبر بنا لیا، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اس کو پسے پش ڈال دیا، من جعلہ وراء ظہری، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، قرآن کو سنا نہیں ان کانوں کے ساتھ جو دل تک پہنچے، اور دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، ایسا پڑھنا کہ وہ انسان کے دل تک اترے، اس نے بس ایسا پڑھا اور ایسا سنا کہ سن کے ٹھکرا دیا، سن کے اس کو جھٹلا دیا، اس سے
آنکھیں موند لی اور کان بند کر لیے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ایسا بنایا ہے کہ یہ قرآن جب اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کی طرف سے نالش کرے گا، دعویٰ دائر کرے گا کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ کے رسول بھی یہ کہیں گے فقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اللہ ان میری قوم کے لوگوں نے جنہیں قرآن کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن پر توجہ نہیں دی، اس کو اپنا امام اور رہبر نہیں بنایا بلکہ اس کو چھوڑ دیا، سب کچھ پڑھتے ہیں، زبانیں سیکھتے ہیں، علوم پڑھتے ہیں، سائنس کے اور انجینئرنگ کے اور ریسرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کا پتہ ہی نہیں، قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی یہی کہیں گے اور قرآن مجید بھی یہی کہے گا کہ انہوں نے مجھے سنا، نہ مجھے سمجھا، نہ مجھے اوپر عمل کیا، نہ میرے مطابق عمل کیا، تو پھر ان کے بارے میں اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیں، اور پھر اللہ کے رحمت سے اور اللہ کے کرم سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، تو پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کون ہے جہنم میں، تو بتایا جائے گا کہ اب وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے جہنم میں بھیجا ہے کہ وہ قرآن کے خلاف چلتے، قرآن سے انہوں نے آنکھیں بند کی، منہ موڑا ہوا تھا، کبھی قرآن کو سنا نہیں، سمجھا نہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، قرآن کو اپنا امام بناؤ، قرآن کو اپنا رہبر بناؤ، قرآن کو اپنا ہادی بناؤ، قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ۔ یہ ایسا ساتھی ہے کہ انسان کے لیے دنیا میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے اور قبر میں بھی اس کا ساتھی ہے۔ جب سارے چلے جائیں گے اور انسان ہوگا، اور جو سب سے افضل چیز ہے انسان کے کام آنے والی وہ اللہ کی توحید ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے جو انسان کو قبر کے اندر بھی، اس قبر کے اندر جہاں کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور یہ جو بندہ اس کا پڑھنے والا اور اس کی تلاوت کرنے والا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو یہ اس کو اس طرح ڈھانپ لے گی جیسے مرغی اپنے بچوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اس طرح اس کی حفاظت کرے گی، اس طرح اس کے لیے قبر کے عذاب سے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور سارا قرآن جو پڑھتا ہے، خاص طور پر یہ بچے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے اور حفظ کرنے کے دوران کتنی بار یہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، تو یہ ان کا قرآن مجید پڑھنا ان کے لیے بھی نیکی ہے، ان کی حسنات بھی لکھی جاتی ہیں، ان کے استاد محترم کی بھی لکھی جاتی ہیں، ان کے والدین کی بھی لکھی جاتی ہیں، اور جو اس ادارے کا اہتمام اور انتظام کرتے ہیں ان کے لیے بھی لکھی جاتی ہیں۔ یہ سب کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے، یہ جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی نیکیوں کا خزانہ ہے، اور ان کے والدین کے لیے بھی، ان کے استاد محترم کے لیے بھی، اور اس ادارے کا نظم اور اس کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اسی تک محدود ہے، جیسے قاری صاحب ہیں ہمارے، قاری بلال صاحب، اس طرح قاری کیا نام ہے آٹھ چک والے، عبد القیوم صاحب، قاری عبد القیوم صاحب، قاری عزیر صاحب، ماشاءاللہ یہاں بہت بڑے بڑے اچھے یہ استاد ہیں اور ان کے مدارس یہاں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب جہاں تک آگے چلتا جائے گا سب کے نام و عمل کے اندر یہ قرآن مجید کی برکات اور اس کی حسنات اور اس کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آئی ہے، قرآن دلیل ہے۔ عقل کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، کسی بھی معاملے کے اندر انسان کی صحیح رہنمائی کے لیے قرآن ہادی ہے، قرآن رہبر ہے، قرآن رہنما ہے، اور اس کے ساتھ برہان بھی ہے، عقلی برہان بھی ہے، قلبی برہان بھی ہے، عملی برہان بھی ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اور اللہ رب العزت نے اس قرآن کو نور بنا کر، روشنی بنا کر اتارا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب، تلک آیات الکتاب قرآن مبین وہذا کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ قرآن نور ہے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ایسا نور ہے کہ یہ انسان کے اندر اور انسان کے باطن اور انسان کے ظاہر کو منور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن انسان کے لیے ایسی روشنی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا او من کان میتا فاحییناہ، جو بھلا مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور اس کو ایسا نور بنا دیا کہ وہ اس نور کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، روشنی ہے، وہ لوگوں میں چلتا پھرتا نور ہے۔ اس لیے اس قرآن کے نور سے ہمیں اپنے باطن کو بھی اور اپنے ظاہر کو بھی منور کرنا چاہیے، اور اپنے ماحول کو بھی منور کرنا چاہیے، اور اس سے اپنی زندگی کی انسان کو ایسی تعمیر کرنی چاہیے اور ایسی اس کے اندر قوت اور توانائی پیدا کرنی چاہیے کہ انسان ان حقیقتوں تک پہنچ جائے جو قرآن نے بیان کی ہیں، اور اس راستے پہ چلے جو قرآن نے بتایا ہے، اور ان بلندیوں تک پہنچے جو قرآن نے بتائی ہیں۔ اور یہ قرآن
دنیا کے اندر بھی انسان کی رفع درجات کا ذریعہ بنتا ہے، اور محشر میں بھی قرآن مجید اس کا ساتھی ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سفارش پر اس کو جنت کی بادشاہی دیں گے، اور پھر اللہ رب العزت اس کو عالی شان لباس پہنائیں گے، اور جو قرآن کہے گا کہ یا اللہ اس کی اور عزت بڑھا اور عزت بڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ جا تیرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور جو اس کا لباس ہوگا وہ ایسا لباس ہوگا کہ پوری کائنات کی سونے چاندی اور ہیرے جواہرات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، جو کچھ بھی ہے اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اس طرح اس کے والدین کی بھی تکریم کی جائے گی، اور قرآن اس کا استقبال کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اور قرآن مجید کہے گا کہ تو آج میں تیرا ساتھی ہوں اور تو نے میرا ساتھ نبھایا، تو نے راتوں کو جگایا، دوپہر کو تمہیں بے آرام رکھا، تو قرآن پڑھتا رہا، قرآن کے ساتھ تلاوت کرتا رہا۔ تو آج ہر شخص اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، اس کے آگے اس کی تجارت ہوتی ہے جس سے اس نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، جس سے اس نے کمائی کرنی ہوتی ہے، اور تو ہر تاجر سے پڑھ کر اس تجارت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے کہ جس طرح کی تجارت کسی نے کی نہیں، تجارت لن تبور، اس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ قرآن وہ تجارت ہے، اس کو پیسوں کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ جو اللہ رب العزت بندے کو عطا کرتا ہے برکتیں، رحمتیں، نور، حیات، زندگی اور عزت، کرامت اور بزرگی، جو قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے، وہ سب سے بڑا قرآن کا اثر ہے، اور قرآن کا بندے کے اوپر انعام ہے، اور اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و احسان ہے، جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و اکرام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ قد یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ کا وعظ ہے، وشفاء لما فی الصدور، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، جو سینوں کے اندر حسد کے، بغض کے، بزدلی کے، شح اور بخل کے جو امراض ہیں، قرآن ان کا علاج کرتا ہے، قرآن ان کا علاج کرتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دو شفا کے خزانے رکھے ہوئے ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا شہد۔ شہد کے ذریعے اپنا علاج کرو اور قرآن کے ذریعے اپنا علاج کرو، اور صرف یہ نہیں ہے علاقے لوگوں سے آپ دم کروا لیں اور اسے وہ آپ کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دم کر دیں، جائز ہے، لیکن آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ قرآن پڑھیں اور صبح کے وقت، فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں، انشاءاللہ کیسی بھی لا علاج بیماری ہو اللہ تعالیٰ شفا دے دے، اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ اس لیے قرآن کے ذریعے اپنے باطنی امراض کا، نفسیاتی امراض کا، جسمانی امراض کا علاج بھی کریں، اور قرآن مجید کے ساتھ وہ جو روحانی امراض ہیں انسان کی، ان کا بھی قرآن مجید علاج کرتا ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت قرآن، اللہ اکبر، یہ ایسی عظیم چیز ہے کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی چیز بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ وخیر مما یجمعون، جو کچھ لوگوں نے جمع کیا ہے، سمیٹا ہے، اکٹھا کیا ہے، قرآن سب سے بہتر ہے، اقتدار سے بہتر ہے، خزانوں سے بہتر ہے، جائیدادوں سے بہتر ہے، جو ہم نے مال بنائے ہوئے ہیں، شاپنگ مال، ان سے بہتر ہے۔ کسی کوئی خزانے جمع کیے ہوئے، سونا چاندی جمع کیا، ہیرے جواہرات جمع کیے، جو بھی لوگوں نے اکٹھا کیا، سب سے بہتر قرآن مجید، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں سورہ فاتحہ، اور اسی طرح قرآن کی منزلیں بھی 7 ہیں۔ آپ کو ہم نے یہ عطا کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اب جن لوگوں کو ہم نے دنیا دے رکھی ہے، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ یہ قرآن جو آپ کو اللہ رب العزت نے دے دیا ہے، اس جیسی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے، کوئی ثروت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کرامت نہیں ہے، کوئی اللہ کا فضل و احسان اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن دے دے۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ان بیٹوں کو بھی، ان کے استاد محترم کو بھی، ان کے والدین کو بھی، کہ آپ کے بچے کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من جلال اللہ، اللہ کی بڑائی اور عظمت کا تقاضا یہ ہے اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اس مسلمان کی عزت کرنا جس کے بال سفید ہو گئے اللہ کی فرمانبرداری کے اندر، وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور وہ سربراہ کسی ادارے کا، کسی گھر کا، کسی محکمے کا، کسی عدالت کے اندر، کسی پنچایت کے اندر، جہاں کہیں بھی کوئی سربراہ ہے، وہ عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، ڈنڈی نہیں مارتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اس کی بھی عزت کرنی چاہیے، اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس کا معاون بننا چاہیے، اور اس کو تحفظ دینا چاہیے کہ وہ اللہ کا عدل کا فیصلہ جو ہے وہ اس کو نافذ کرنے والا ہو، اس کے مطابق لوگوں کے معاملات کو حل کرنے والا ہے۔ اور قاری القرآن، جو قرآن پڑھنے والا ہے، حفظ کرنے والا ہے، غیر الغالی فی ولا الجافی عنہ، نہ تو قرآن سے آگے بڑھتا ہے، نہ قرآن سے پیچھے ہٹتا ہے، نہ قرآن سے دائیں بائیں جاتا ہے، بالکل قرآن کی رہنمائی
رہنمائی کے مطابق، قرآن اس کا امام ہے، قرآن اس کی برہان ہے، قرآن اس کا راستہ ہے، قرآن مجید اس کا پیشوا ہے، جیسے قرآن نے کہا ویسے ہی وہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ اکبر، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ بیٹا بھی یہی پڑھ رہا تھا کہ میں سر سے قدم تک پاؤں تک قرآن بن جاؤں، یعنی قرآن مجید کا ترجمان بن جاؤں، میری ہر چیز سے قرآن مجید کی تعلیم ٹپکے، قرآن مجید کی ہدایت نکلے، اور لوگوں کو قرآن کی طرف توجہ ہو، اور لوگ قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، اور وہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں اور خود بھی قرآن پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو اور اس کے جو اساتذہ ہیں اور جو اس کے محتمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان بیٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا حافظ بنائے، محافظ بنائے۔ اور بیٹا صرف حروف کو حفظ نہیں کرنا، قرآن مجید کے جو معنی اور مطالب ہیں ان کو بھی سمجھو، اور پھر جو قرآن مجید کے احکام اور حدود ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ جو حکم ہے کرنے کا پورا کرو، جو چھوڑنے کا ہے اسے چھوڑ دو، اور جو آداب ہیں ان کے اوپر عمل کرو، اپنے آپ کو قرآن کا مطلوب انسان بنانے کی کوشش کرو۔ اور وہ ہمارے پاس ماڈل کون سا ہے، ہمارے پاس وہ نمونہ کون سا ہے؟ وہ سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم اجمعین، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کی زندگی پورے قرآن کی ترجمانی ہے۔ جو چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھوں جس نے زندگی قرآن کے مطابق 100% قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے صحابہ ہیں، اور پھر وہ خلفائے راشدین ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، آپ کی اولاد ہے۔ یہ لوگ تھے جن کی زندگی قرآن کے مطابق تھی، اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ان کے ایمان کا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ نے کہا کہ اللہ کا رسول بھی ایمان رکھتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور جو ان کے ساتھ مومن ہیں یہ بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے، آمنوا کما آمن الناس۔ اور اگر ان جیسا ایمان رکھتے ہیں وہ جیسے صحابہ کا ایمان ہے، معیار ہے، یہ مقیاس ہے، یہ ہمارے پاس اللہ اکبر سیمپل ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ وہ ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، اور جو ایمان کے اندر ایسے سچے تھے کہ اللہ نے ان کی سچائی کی گواہی دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ومن الرجال، کیسے وہ من المؤمنین رجال، ایسے مومن ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ تو سچوں کے ساتھ ہی بنو، اور یہ قرآن مجید تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، سچا ہے اور اس کے اندر عدل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کا پیروکار بنائے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والا بنائے، یہ ہماری خلوتوں کا بھی ساتھی ہو، ہماری جلوتوں کا بھی ساتھی ہو، اور قرآن مجید ہماری تمام زندگی کے اندر ہمارا ساتھی ہو، ہمارا رہنما ہو، ہمارا رہبر ہو۔ اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کا خادم بنائے، ان کے والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس ادارے کو اللہ رب العزت جیسے بتا رہے تھے ایسی جگہ عطا فرمائے جہاں یہ قرآن مجید کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکے اور زیادہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ اللہ ان کو وسیع جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صدق و اخلاص کے ساتھ قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری خلوتوں کا اور جلوتوں کا ساتھی قرآن مجید ہو، اور ہمارے سفر کے اندر بھی قرآن مجید ہمارے ساتھ ہو، ہمارے قیام کے اندر، حضر کے اندر بھی قرآن مجید ہمارے ساتھ ہو۔ تو یہ جو ساتھ ہے قرآن مجید کا، یہ انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ قرآن کا ساتھی اللہ سے جڑ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابشروا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، قرآن یہ اللہ کی اتاری ہوئی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ انسان اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو جاتا ہے اس قرآن کی وجہ سے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو سنتا ہے وہ اللہ کا کلام سنتا ہے، جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ تو اللہ کا کلام سننے والا اور اللہ کا کلام پڑھنے والا اللہ رب العزت کا بہت ہی مقبول اور بہت ہی مرحوم اور بہت ہی اللہ کے ہاں مبارک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکتیں، اس کی عزتیں اور اس کی بزرگیاں جو اللہ نے رکھی ہے وہ انہیں بھی نصیب کرے، ہمیں بھی نصیب کرے، اور جتنے لوگ قرآن کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو یہ عزت، یہ کرامت، یہ بزرگی اور یہ بلندی شان اللہ رب العزت کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ برکت دے، ترقی دے۔ اب آپ دعا کر لیں ان بچوں کے لیے بھی اور ان محتمین کے لیے، اور جتنے علماء فضلاء یہاں بیٹھے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے عزیز گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ برکت دے۔ یہ بڑا اچھا خطاب ہوتا ہے ان کا، جو آپ کو توجہ دلاتے ہیں ایسی کمزوریوں کی طرف جن کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور صدق کے ساتھ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ اصلاح اگر ہو سکتی ہے امت کی تو بالکل انہی طریقوں کے ساتھ، انہی اعمال کے ساتھ ہو سکتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ان کی اصلاح فرمائی تھی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ما صلح
ما یصلح هذه الامہ، اس امت کی اصلاح وہی چیز کرے گی جس نے پہلی امت کی اصلاح کی تھی۔ وہ دو چیزیں تھیں، ایک اس دنیا میں انہوں نے دل نہیں لگایا تھا، اور دوسرا اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے احکام پر ان کا یقین تھا۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا کہ وہ سچے تھے، مخلص تھے، وفادار تھے، اور یہ دنیا ان کے دل میں نہیں تھی۔ زہد تھا اور بے نیازی تھی اور بے غرضی تھی، بے لوث تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام دیا کہ سارا کچھ ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور آج ہم اور چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ اس سے عزت ملے گی، اس سے عزت ملے گی، یہ ہمارے پاس ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ ہے جس کو عزت دے۔ اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سنور جائے تو اللہ نے زندگی کو سنوارنے کا یہ راستہ ہمیں بتایا ہے۔ قرآن کو اپنا رہبر بناؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی بناؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، آپ کی سنت کو اپناؤ، آپ کے دین و شریعت کے اوپر عمل کرو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی اچھی کر دے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ اللہم لک الحمد فی السماوات و فی الارض و فی ما بینہما و فی ما شئت من شیء بعد، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار علی وجہ یرضیک عنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن العظیم لنا حجۃ و برہانا واجعلہ لنا نورا و اماما۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت و برہان بنا دے، یا اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے نور بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ بنا دے، قرآن کی برکات سے مالا مال فرما، قرآن کے انوار سے ہمیں منور فرما، یا اللہ قرآن مجید کو ہماری قبر کا ساتھی بنا، ہمارے حشر کا سفارشی بنا، اور جنت میں ہمارے رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما۔ اللہم انا عبادک بناؤ عبادک بناؤ امائک نواسینا بیدک ماض فینا حکمک عدل فینا قضاؤک نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک وعلمته احدا من خلقک اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ونور صدورنا، یا اللہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے، وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، یا اللہ ہمارے دکھوں کا اور ہماری پریشانیوں کا اور ہماری فکر مندیوں کا ازالے کا علاج بنا دے، اس کا علاج بنا دے، اس کا مداوع بنا دے۔ اے اللہ یہ جو ادارہ ہے اس کو برکت عطا فرما، یا اللہ اس کو استحکام عطا فرما، یا اللہ ان کو وسیع جگہ عطا فرما جہاں بیٹھ کر یہ تیرا دین پڑھا سکے، لوگوں کی تربیت کر سکے، قرآن کی خدمت کر سکے، یا اللہ ان کو خزانہ غیب سے وسائل عطا فرما، یا اللہ جو اس کے ساتھ معاون ہیں، مددگار ہیں، ان کی زندگیوں میں برکت دے، ان کے مال اولاد میں برکت دے، اور یا اللہ جو بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کو سچا قرآن مجید کا حافظ اور محافظ بنا، یا اللہ قرآن کا خادم بنا، یا اللہ دین کا خادم بنا، یا اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان کے والدین کو بھی یا اللہ ان برکات سے مالا مال فرما، جو آخرت میں عزتیں ہیں وہ بھی نصیب فرما، اور جو دنیا میں اس کی برکتیں ہیں وہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے تیرے بندے اس اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے قرآن کا شوق لے کر، تیرے قرآن کا پیار لے کر، اور قرآن کے متعلق بیان سننے کا ذوق لے کر حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ جیسے کہا گیا ہے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانے والوں کو، یا اے توبہ مبارک ہو جانے والوں کہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، جاؤ بخشے ہوئے ہو، اور صرف گناہ بخشے نہیں بلکہ گناہوں کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکیاں لکھ دی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنا۔ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین خیر غدایا ولا مفتونین۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت فرما، اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد فرما اور ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اس وطن عزیز میں آزادی کے ساتھ، عزت و کرامت کے ساتھ، سہولت اور امن کے ساتھ یا اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرما، تیرا دین یہاں غالب ہو، تیری شریعت کا نفاذ ہو، اور ایمان کی بہار آ جائے، یا اللہ ایمان کی بہار آ جائے ہماری زندگی کے اندر، ہمیں سچا مومن بننے کی، سچا اور خالص مخلص مومن بننے کی، اور مسلم بننے کی، اور محسن بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں دین لے آ، ہمیں دین پر عمل کرنے والا، دین پر استقامت اختیار کرنے والا، دین کے اوپر قائم رہنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی صالح اور سعادت مند بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں بھی اصلاح فرما۔ اللہم ربنا اوزعنا نشکر نعمک التی انعمت علینا وعلی والدینا وان نعمل صالحا ترضاه واصلح لنا في ازواجنا وذرياتنا وتب علينا واجعلنا من المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اے اللہ جو خیر آپ کے علم میں ہے ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ اسے ہماری جھولیاں بھر دے،
جو شر ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے یا اللہ اسے ہمیں بچا لے۔ جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی یا اللہ ہمیں اس سے مالا مال فرما دے۔ جس شر سے انہوں نے پناہ مانگی یا اللہ ہمیں بھی اس سے پناہ دے دے۔ اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان کی بہترین حالت میں یا اللہ ہمیں موت دینا، حسن خاتمہ نصیب فرمانا، اور یا اللہ ہماری زندگی کا سب سے اچھا دن ہو جب تیرے حضور ہماری پیشی ہو، تو ہم سے راضی ہو اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نواز دے اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے یا اللہ جن کے لیے تو بغیر حساب کے جنت میں جانے کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمارے اعمال تو بہت ناقص ہے، کمزور ہے، لیکن یا اللہ تیری رحمت بڑی عظیم ہے اور تیرا کرم بڑا وسیع ہے۔ اللہ اپنی رحمت واسعہ کے ساتھ اور اپنے وسیع و عریض کرم اور فضل کے ساتھ ہمیں نواز دے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، ہمارا دین بھی اچھا کر دے جو ہمارا سرمایہ ہے، اور یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے عزیز و قارب فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کو راضی رکھیں۔ یا اللہ ان کو اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک بنا اور انہیں ان کی خدمت کر کے تیری رضا حاصل کر سکے۔ اور یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض اتار دے۔ یا اللہ جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے، جھوٹے مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اور کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کا اور ان کی خلاصی کا سامان کر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔